خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. کہ خدا نے آج ہمیں پھر موقع بخشا ہے کہ ہم اس کے حضور میں آ کر خدا کے نام کو جلاتے ہیں. آج ہمیں 16 دن ہو گئے ہیں ہم خدا کے حضور میں اس کی عبادت کر رہے ہیں. خدا کے حضور چکے ہوئے ہیں، اور اسی لیے کہ خدا ہمارے ملک میں، ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں امن و امان اور سلامتی میں شان قائم رکھے. آئیے خدا کا کلام میں سے آج جو سیکھنے کو ہے وہ ہے میری دعا تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے. آمین. ہلیلویا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ میری دعا تیرے حضور میں بخور کی مانند پہنچے. آئیے خدا کا کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالے گا زبور 81 اور اس کی آیت نمبر 10. زبور 81 آیت نمبر 10. جس نے نکالے کہے آمین. پڑھنے میں رحمت کیجیے گا پلیز. کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے: خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا. تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا. آمین. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سب کے سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. خدا کا بندہ زبور نویس یہ بات لکھتا ہے زبور 81 میں، کہتے ہیں خداوند تیرا خدا میں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہے ہیں. خدا کہتے ہیں میں تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا. کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں، تجھے غلامی کے گھر سے نکالنے والا میں ہوں. کتنے سال تک انہوں نے غلامی میں رہے؟ 400 سال تک. 400 سال تک غلامی کی اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں تھا. کوئی ان کو اس غلامی کے گھر سے نکالنے والا نہیں تھا. اور خدا نے زبور نویس کے ذریعہ سے یہ بات بتا دی کہ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا. اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا. میں نکال لایا ہوں تجھے. اب تجھے اس بات سے فکر نہیں کرنا، بلکہ تجھے اپنے منہ کو کیا کرنا ہے بھائی صاحب؟ کھولنا ہے. یہ بھی نہیں کھولنا نہیں بلکہ خوب کھولنا ہے. زیادہ تو نے زیادہ منہ کو کھولنا ہے. یہ نہیں کہ تو اپنے منہ کو نہ کھولے بلکہ تو اپنے منہ کو خوب کھولنا اور میں اسے کیا کروں گا؟ بھر دوں گا. تو جو کچھ مانگے گا میں تجھے دوں گا. مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہلیلویا. سو یہاں پر خدا کا بندہ یہ کلام کو لکھتے ہوئے، رائٹ کرتے ہوئے خدا کے منہ کی باتوں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے، خدا کہتا ہے خداوند تیرا خدا میں ہوں. سن ہے بنی اسرائیل، میں تیرا خدا ہوں. تو ایک خدا کی عبادت کرنا، فقط اسی کی بندگی کرنا، اسی کو سجدہ کرنا، تو اور زیادہ خدا نہ بنانا. کیونکہ خدا کیا ہے؟ ہمارا جانچنے والا ہے. ہم جب اس کی شٹ کے نیچے آ جاتے ہیں، جب اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، جب اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنی شفقت، اپنا فضل، اپنا رحم ہم پر کرتا ہے. آمین. امثال 15 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، نرم جواب قہر کو دور کر دیتا ہے، پر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں. ہلیلویا. جب ہم نرمی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، اب یہاں پر جو بات بتائی ہے نا انسان کی کتاب میں، اس کا مطلب کیا ہے؟
خدا کس طرح ہمارے ساتھ پیش آتا ہے؟ خدا تو نرم لہجے کے ساتھ پیش آتا ہے. خدا جو ہے وہ غصہ ضرور کرتا ہے، لیکن کلام لکھا ہے وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وفا ہے. غصہ ضرور کرتا ہے لیکن وہ رحم کرتا ہے، وہ نرمی کے ساتھ بھی پیش آتا ہے. اور کلام میں لکھا گیا کرخت باتیں جو ہیں وہ غضب انگیز ہوتی ہیں. جب ہم غصے میں بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے تفرقے پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کلام فرماتا ہے نرم جواب قہر کو دور کرتا ہے. ہلیلویا. جب آپ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، جب آپ نرم لہجے میں کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خدا آپ کی جو ہے مدد کرتا ہے. جس طرح داؤد کہتا ہے اکھیاں چکنا محول پہاڑا مدد لئی میں کس نو مگارا. پھر کہتا ہے میری مدد لئی رب آپ ہی آیا. ہلیلویا. کہتا ہے میں اکھیاں چکیاں، پھر میں کیا کہ میری مدد لئی کون آئے گا؟ کہتا ہے پھر میں دیکھا کہ میری مدد لئی تو اپنے خدا آ گیا. تو ہم جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ہم جب دعا کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے تو پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا. تو پکارے گا تو میں جواب دوں گا. تو کہے گا تو تیرے لیے ہو جائے گا، کیونکہ میں تیرا قادر مطلق خدا ہوں جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا. ہلیلویا. انسان 5 باب اور اس کی 21ویں آیت پڑھیں گے نا تو اس میں لکھا ہے انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں. ہلیلویا. ساڑیاں راواں یہ تو خدا دے سامنے ہیں. کوئی اس گل سے چھپ سکتا ہے؟ کوئی اس بات سے چھپ نہیں سکتا. کلام میں لکھا گیا انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے. ہماری راہیں ٹیڑھی میڑھی جس طرح کی مرضی ہو ان کو سیدھا کرتا ہے. اور ہماری راہیں جو اونچی نیچی ہو، گھاٹیوں والی ہو، اونچی ہو اور پھر گھاٹی میں چلے جائیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے؟ اس کو ہموار کرتا ہے. لائف ہماری اس طرح کی ہے، کبھی خوشی آ جاتی ہے، کبھی غم آ جاتے ہیں، کبھی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی ہم اپ لفٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ہم ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات رہتے ہیں. ہلیلویا. 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 تو یہاں پر خداوند کا بندہ سلیمان نبی یہ لکھتا ہے انسان کی راہیں جو ہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی ان راستوں کو کیا کرتا ہے؟ ہموار بناتا ہے. کہتا ہے میں تیرے دل کی باتوں کو جانتا ہوں. تو صرف کہتے ہی ہے نا میں تیرے انٹرنل چیزوں کو جانتا ہوں اور میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہلیلویا. کہتا ہے میں تیرے سارے بھیدوں کو جانتا ہوں. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے کیا چاہیے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری نیڈ کیا ہے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے گھر میں آج پکنا کیا ہے. ہلیلویا. خدا اس بات کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ ہم جتنے مرضی کوشش کر لیں خدا سے چھپنے کی، لیکن داؤد کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں چھپ کے کتنے جاؤں؟ یہ پتال سے چلا جاؤں تو ہوتے بھی تم، آسمانہ میں چڑھ جاؤں تو ہوتے بھی تم، پر لا کے اٹھ جاؤں تو ہوتے بھی تم، ہر جگہ سے تم تو میں کتنے جاؤں؟ کیونکہ میں تیری نگاہ سے چھپ نہیں سکتا. ہلیلویا. ہلیلویا. زبور 37 ذرا نکالیے گا اور اس کی 5 آیت پڑھیے گا. جی پڑھیے گا جلدی سے. میں اپنی راہ خدا پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. آمین. آمین. اپنی راہ کس پر چھوڑنی ہے؟ خدا پر. اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. اسی اپنی راہ خدا دی نہیں چھڑ دے. ساڈیاں راہ خدا وال نہیں ہوندیاں، جس وجہ تو اسی مصیبتاں چ بھی ہوندے ہیں تے پریشانیاں چ بھی ہوندے ہیں.
کلام میں لکھا گیا کہ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیرے راستہ کو چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. آمین. وہی سب کچھ کیا کرے گا؟ کرے گا. کیونکہ خداوند پر جب ہم اپنی راہیں چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے. زبور 146 پڑھیے گا ذرا، 5 آیت. خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی ہے نا، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. آمین. آپ لوگ خوش قسمت ہیں، آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں. آپ لوگوں کی جو بھی نیڈ ہوتی ہے، آپ جب خدا کو ضرور جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، تو آپ کی مدد کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے. اور کلام میں لکھا گیا خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے. ہم کئی دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں جب ہمارے کام نہیں ہو رہے ہوتے، جب ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے. ہماری امیدیں جب خداوند سے ہوں گی نا تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہوگا. زبور 41 نکالیے گا، اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھ دیجیے. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے اور خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، وہ زمین پر مبارک ہوگا. آمین. آمین. مبارک وہ ہے جس کا خدا مددگار ہے. ہلیلویا. اور لکھا ہے میری دعا تیرے حضور میں کیا ہو؟ بخور کی مانند. ہماری دعا جو ہے جب خدا کے حضور میں پہنچتی ہے نا تو وہ بخور کی مانند ہوتی ہے. اور کلام میں لکھا ہوا ہے، آپ مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے آتے ہیں اور آپ کی دعائیں سونے کے پیالوں میں ڈال کر لے کر جاتے ہیں خدا کی حضوری میں، خدا کے تخت کے سامنے لے کر جاتے ہیں. اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا کی کتنی قدر ہے، ہماری دعا کی کتنی اہمیت ہے کہ خدا سونے کے پیالوں میں دعاؤں کو ڈالتا ہے اور اپنے حضور منگوا لیتا ہے. ہلیلویا. اس لیے اپنی دعا کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا سنی نہیں جاتی. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے. جب ہماری دعائیں خدا کے حضور پہنچتی ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ برکت پاتے ہیں. دعا کا قبول ہونے کا وقت ہے، دعا قبول ہونے کا وقت ہے، لیکن آپ کی دعا جو ہے وہ خدا کو ضرور جاتی ہے. آمین. یہ اب خدا کو پتہ ہے کہ اس نے کب آپ کی دعا کا جواب دینا ہے. کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. کلام میں یہ لکھا گیا ہے اور زبور نویس یہ بات لکھتا ہے کہ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، کیونکہ یہ بھی خداوند کی طرف سے الفاظ ہیں. خدا کہتا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں کیا کروں گا؟ اسے جواب دوں گا. خدا ہماری دعا کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہمیشہ خدا کے حضور جھکتے رہنا ہے. آپ نے مایوس ہو کر دعا نہیں کرنی، بلکہ آپ نے خوشی کے ساتھ دعا کرنی ہے، کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچتی ہے. اور اس بات میں خوش ہوا کریں کہ ہماری دعا خدا کے حضور میں پہنچ رہی ہے. ہلیلویا. آپ ان ڈیز میں چرچ آ رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ کا وقت ضائع جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ اس میں گولڈن چانس آپ کو مل رہا ہے. یہ گولڈن وقت ہے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے لیے کہ آپ خدا کی حضوری میں ہیں. کیونکہ اگر آپ خدا کی حضوری میں نہ ہوں تو شاید اس ٹائم میں آپ
ہو سکتا ہے کسی مشکلات میں پڑ جائیں، کسی پریشانی میں پڑ جائیں، آپ کے اوپر کوئی پرابلم آ جائے، لیکن خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں، خدا آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ بیماریوں سے بچانے والا ایک ہی ہے، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے، اس کے لیے زور رکھنا ہے۔ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ ہماری دعا کو سنتا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت پیغام ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری دعا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں مقبول کی مانند پہنچتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی جو ہے مایوس نہ کریں، بلکہ آپ خوش ہوں، کیونکہ آپ کی دعا خدا کے حضور میں پہنچتی ہے۔ خداوند اس کلام کی صلاح سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آمین۔